5th کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ 5th کلاس اسلامیات، میقات اول، صفحہ نمبر 7، پیج نمبر 7 کھول لیجیے اور دھیان سے دیکھیے۔ نماز، جو نماز کا حصہ ہے، نماز، آپ کو نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، 2 رکعت نماز کیسے پڑھیں گے، 4 رکعت نماز کیسے پڑھیں گے، وتر کیسے ادا کیے جائیں گے، تراویح کی نماز کیا ہوتی ہے، تراویح کس طرح ادا کیے جاتے ہیں، تراویح کون سے مہینے میں پڑھی جاتی ہے، اسی طرح جنازے کی نماز، یہ سب آپ کو بتلایا گیا ہے، سکھایا گیا۔ آج دیکھیے قضا نماز اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ۔ قضا نماز کہتے ہیں اس کو جو وقت پر نماز پڑھی جائے۔ مثلا ظہر کا وقت آیا، ہم نے ظہر کے وقت نماز پڑھ لی تو یہ نماز ادا ہو گئی، اس نماز کو ادا نماز کہیں گے۔ اور اگر کسی وجہ سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی وجہ سے ہماری ظہر کی نماز چھوٹ گئی، اب عصر کی نماز کا وقت آ گیا، تو اب جو ہے ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے، وہ ہمارے اوپر اب جو ہے قرض ہے، ہمیں اس کو ادا کرنا ہے۔ تو جو نماز قضا ہو جائے ان کو ادا کس طریقے سے کیا جائے، اس کا طریقہ اس میں آپ کو سمجھایا گیا۔ دیکھیے آپ کی بک میں پوری طرح سے اس کو لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ دیکھیے بک کھول لیجئے اور دھیان سے دیکھیے۔ کسی بھی عبادت کو اس کے مقررہ وقت کے ختم ہونے کے بعد ادا کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ کیا؟ جو اس کا مقررہ وقت ہے، اگر وہ وقت نکل گیا اور ہم نے اس کو ادا نہیں کیا تو اب وہ قضا ہو گئی۔ جیسے فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کی جائے تو یہ نماز قضا کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ یہ قضا نماز کہلائے گی۔ فرض نماز کی قضا فرض ہے اور واجب نماز کی قضا واجب ہے، یعنی جو فرض نماز قضا ہو گئی ہے اس کا ادا کرنا بھی فرض ہے، ضروری ہے، بندے کا کام ہے کہ اس کو ضرور ادا کرے۔ اسی طرح جو واجب ہے اس کا ادا کرنا بھی واجب ہے، جب تک ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو واجب چھوڑنے کے گنہگار رہیں گے۔ جب تک ہم فرض کو ادا نہیں کریں گے تو فرض نماز چھوڑنے کے گنہگار رہیں گے۔ دیکھیے ہر فرض نماز کو اس کے مقررہ وقت ہی میں ادا کرنا انتہائی ضروری ہے اور بغیر کسی عذر کے قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت گناہ ملتا ہے اگر ہم یوں ہی خام خواہ بیٹھے بیٹھے نماز کو قضا کر دیں، اس کے وقت پر نہ پڑھیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤذن کے لیے آواز لگوائی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے نماز نہیں پڑھی تو یہ کتنا بڑا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کے لیے کہا۔ باقاعدہ کبھی ہم بھول گئے ہوں کسی کام میں مشغول ہو کر تو اس کے لیے اذان دلوائی گئی، یاد دلایا گیا کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کریں۔ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے کے لیے حدیث شریف میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ دیکھیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے
وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا، یعنی ظہر کا نماز ہوا نہیں پڑھی، خام خواہ قضا کر دی۔ اب عصر کا وقت ہوا، اب دونوں کو ساتھ پڑھ رہا ہے، یا ظہر بھی قضا کر دی، عصر بھی چھوڑ دی، اور سوچا چلو مغرب کی نماز تو پڑھوں گا ہی، تبھی تینوں کو اکٹھی پڑھ لوں گا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے بغیر کسی عذر کے نمازوں کو اکٹھی کر کے پڑھنا یہ بڑے گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا، یعنی یہ بڑا گناہ ہے۔ اگرچہ نہ چھوڑنے سے یہ بھی بہتر ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے لیکن بلا عذر خام خواہ چھوڑا، اس کا تو گناہ ہوگا۔ لہذا جہاں تک ہو سکے نمازوں کو قضا کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نماز چھوٹ جائے اور اس کو اس کے مقررہ وقت میں نہ پڑھ سکے تو بعد میں جب بھی موقع ملے جلد سے جلد اس کو ادا کر لے، اور اللہ سے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اور آئندہ کسی نماز کو قضا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ غلطی ہو گئی، اس بار معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، اب میں کبھی نماز قضا نہیں کروں گا، پکا ارادہ کرے کہ اب نمازیں انشاءاللہ اس کے وقت پر ہی ادا کروں گا۔ اس لیے آپ بھی اگر نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں تو دیکھ لیں، نماز اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ 5th کلاس میں آ چکے ہیں، اس لیے اب آپ نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجیے، نماز کو پابندی سے پڑھیے، 5 وقت کی نماز ان کے اوقات میں ادا کیجیے۔ اگر ابھی سے آپ یہ عادت ڈالیں گے تو آپ بڑے ہو کر بھی آسانی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہیں گے، ورنہ تو کوتاہی ہوگی۔ دیکھیے، قضا نماز کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، یعنی قضا نماز کو ہم کب پڑھیں، جو ہماری نمازیں چھوٹ گئی کب پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جلدی کرنی چاہیے ادا کرنے میں۔ اس لیے 24 گھنٹوں میں رات دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، علاوہ ان 3 وقتوں کے 3 مکروہ اوقات یعنی طلوع آفتاب، نصف النہار اور غروب آفتاب، جس وقت سورج نکلتا ہے اس وقت تقریباً 15-20 منٹ، نصف النہار زوال کے وقت دن میں جو 12 بجے کے آس پاس ہوتا ہے 10 منٹ تک رہتا ہے تقریباً، اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح غروب آفتاب، جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت، جب سورج کے اندر چمک ختم ہو جائے، نظر اس پر جمنے لگے، تو وہ وقت جو ہے اس وقت سے لے کر جو ہے نماز جو ہے ادا نہیں کر، اس وقت میں نماز نہیں پڑھیں گے، اس وقت میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ باقی ان 3 وقتوں کے علاوہ جب چاہیں تب جو ہے فرض نماز جو چھوٹی ہوئی ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا قضا نماز کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، 3 مکروہ اوقات یعنی یہ طلوع آفتاب، نصف النہار اور غروب آفتاب کے علاوہ کسی وقت میں بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نماز چھوٹ گئی ہو تعیین کے ساتھ اس کی قضا کی نیت کرے۔ مثلا اس طرح نیت کرے کہ میں گزشتہ کل کی یا اتوار کے دن کی فجر کی نماز قضا جو نماز چھوٹ گئی تھی نماز قضا ادا کرتا ہوں، اب میں اس نماز کو جو فلاں نماز میری چھوٹ گئی تھی اس کو ادا کر رہا ہوں، یعنی
نیت کرنے کے بعد جس طرح ادا نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح قضا نماز بھی پڑھے۔ اور اگر کسی شخص کی کئی نمازیں چھوٹ گئی ہوں اور ان نمازوں کا وقت اور چھوٹنے کی تاریخ معلوم ہو تو اسی طرح تعیین کے ساتھ متعین کر کے ہر نماز کی نیت کرے اور اس کو قضا کرے، یعنی وہ جو قضا ہو گئی تھی اب اس کو ادا کرے۔ ہر نماز کو یاد کر کر کے یہ جو ہے میں فلاں نماز فلاں دن کی جو ہے ادا کر رہا ہوں، دل میں نیت کر لے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل میں نیت کر لے، سوچ لے کہ میں اب یہ فلاں نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور اگر اتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کون کون سی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، دیکھیے اگر کسی شخص کی بہت سی نمازیں چھوٹ گئی ہوں اور ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو ان کو اندازے سے ادا کرے۔ کیسے؟ جس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً یوں نیت کرے کہ میری زندگی میں جو سب سے پہلی فجر کی نماز چھوٹی ہے اس کو ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے جب ظہر کی نماز ادا کرے تو اس کی بھی یہی نیت کر لے، یعنی جو نماز بھی چھوٹی ہوئی پڑھے یہ نیت کر لے کہ میری جو سب سے پہلی یہ نماز چھوٹی ہوئی ہے اب میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح ظہر عصر وغیرہ کی بھی نیت کر کے پورے ایک دن کی نماز ادا کرے۔ اسی طرح ایک ایک دن کی نمازیں ادا کرتا رہے جب تک کہ دل مطمئن نہ ہو جائے، اور جب دل میں اطمینان ہو جائے کہ میری جتنی نمازیں چھوٹی تھی وہ سب ادا ہو چکی ہیں تو پھر قضا نمازیں ادا کرنا بند کر دے۔ نوٹ: ایک ہی وقت میں کئی قضا نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہم چاہیں تو کئی نمازیں بھی قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے قضا نماز کو ادا کرنے کا طریقہ۔ کوشش کریں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، اور اگر کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو اس کو اس طرح سے ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔